when they talk about others, they talk about their goodness, نیکی, ان کا لوگوں پہ خرچ کرنا, ان کے virtues, ان کی generosity. But when they talk about themselves, they talk about the weakness. ایک شخص 100 kgs اپنے چیسٹ پہ اٹھا رہا ہے, 50 kgs on each hand, اور اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے اور وہ کر لیتا ہے, بٹ اس کے لیے فجر میں بلینکٹ اٹھانا بڑا مشکل ہے. کیوں؟ دل میں خشوع نہیں ہے. وہ ایسے ہوں گے, اپنے قبروں سے ایسے نکلیں گے جیسے پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہوتی ہیں. خشعن ابصار ہوں, ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوگی, something which is low. اور وہ خاتون جو کہ اللہ کو ناراض کر کے اپنے فیس کے تھرو, اپنے باڈیلی پارٹس کے تھرو اٹریکشن حاصل کرتی تھی, وہ سب بالکل پھٹ جاتے ہیں اور وہ سکن ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے. اور کیڑے اور مکوڑے اور حشرات الارض جو ہیں, زمین کے انسیکٹس, اس کی بو کی وجہ سے اس کے اوپر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور اسے کھانا شروع کر دیتے ہیں. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عین لا تدمع ومن دعوۃ لا يستجاب لها. So welcome back to Wednesday night exclusive. ہم آج ایک ڈفرینٹ ٹاپک کور کریں, اینڈ ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ٹاپکس وی شوڈ لرن اباؤٹ. اگر کوئی بزنس ایکسپرٹ جو کہ پوری دنیا میں ریناؤنڈ ہے, اور وہ آپ کو کچھ وارننگز دیتا ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں یہ مسائل آنے والے ہیں, تو ڈونٹ انویسٹ دیئر اینڈ ڈونٹ انویسٹ دیئر, رائٹ, واٹ وڈ یو ڈو؟ کیا آپ اس کی بات مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ اگر کسی رشتہ ہم ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں کوئی, اور اس کے جاننے والے بڑے قریبی ہمیں وارن کرتے ہیں کہ اس میں یہ بری عادتیں ہیں, آپ اس کی طرف مت جائیے گا, ہم کیا کریں گے؟ اسی طرح سے قیامت کے دن سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے ٹریٹس بتا دیے کہ کچھ لوگوں میں ہوں گے ایسی ایسی چیزیں ہونے شروع ہو جائیں گی, اور یہ چیزیں جو کہ پریز وردی ہیں وہ ان میں ختم ہونے شروع ہو جائیں گی. واٹ وڈ وی ڈو ان دیٹ کیس؟ اگر کہہ دیا جائے کہ ان میں جو قیامت کے دن جن پہ عذاب نازل کیا جائے گا, جو لوگ تباہ برباد ہو جائیں گے, ان میں یہ ٹریٹ ہوگی, اور اس کوالٹی سے بالکل وہ غافل ہوں گے, تو ایک عقل مند انسان کیا کرتا ہے؟ ہی وڈ ٹرائی ٹو گیٹ دیٹ کوالٹی اینڈ نیور لیٹ گو آف دیٹ کوالٹی, اور وہ اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اول شیء یرفع هذه الامہ الخشوع حتی لا تری فیہا خاشعہ. سب سے پہلی چیز جو اس امت سے اٹھا لی جائے گی, اور کتنی بری بات ہے کہ یہ اٹھا لی جائے, حتی لا تری فیہا خاشعہ, حتیٰ کہ امت میں کوئی نہیں بچے گا اس میں خشوع رہ جائے. یہ خشوع کی جو کوالٹی ہے, سب سے پہلی یہ وہ چیز ہے جو مجھ سے اٹھا لی جائے گی. کہ تم مسجد میں داخل ہو گئے, تم لوگوں کے مجموع کو دیکھو گے, حتی لا تری فیہا خاشعہ, تم کسی ایک انسان کو بھی خشوع والا نہیں ڈھونڈ پاؤ گے. یہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیریٹ کی ہے, صحیح ترمذی کی حدیث ہے 2653, اور یہ اوتھینٹک حدیث ہے, شیخ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے. تو آج ہم بات کریں گے خشوع کے اوپر. Some scholars they say کہ there will be some people coming and meeting Allah subhanahu wa ta'ala on the day of judgment and they have never experienced this خشوع. کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو قیامت کے دن آئیں گے, وہ کبھی خشوع سے واقف ہی نہیں ہوں گے, کبھی ایکسپیرینس نہیں کیا ہوگا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا عمل ہے, ایسا دل کا ایک ایکشن ہے which is محجورہ, which has been neglected by the ummah. اور یاد رکھیں, خشوع کا تعلق صرف نماز سے نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں خشوع is equal to خشوع in صلاح. No, not at all. اور آج ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ خشوع کا تعلق ہماری جنرل لائف سے ہے. ہاں, نماز میں بھی خشوع انسان کو ملتا ہے, اور اگر وہ چاہے تو پا سکتا ہے, بٹ اس کا تعلق ہمارے جنرک لائف سے ہے کہ اگر کسی انسان کی زندگی میں خشوع ہوا تو اس کو نماز میں خشوع ملے گا, ادروائز وہ اس خشوع کا ایکسپیرینس نہیں کر پائے گا. اٹس ناٹ لائک اے وائی فائی دیٹ یو ٹرن آن اینڈ اٹین خشوع امیجیٹلی اینڈ انٹر دا پاسورڈ. نو 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 نو, اٹ از این ایکشن آف دا ہارٹ.
خشوع کیا ہے کہ انسان سجدہ کرنے کے بعد سجدے سے سر تو اٹھا لے بٹ اس کا دل ابھی تک سجدے میں ہے. انسان مسجد میں نماز پڑھ کے وہ مسجد سے تو باہر نکل آئے اور اپنے بزنس میں آ جائے, اپنے آفس میں آ جائے, بٹ اس کا دل ابھی تک مسجد میں ہی ہے. خشوع از when you raise up your hands in dua and you make dua to Allah subhanahu wa ta'ala and then you lower your hands and move away, اپنے کام شام کرنے کے لیے جاتے ہو بٹ آپ کے دل کے جو ہاتھ ہیں نا وہ ابھی تک اٹھے ہوئے ہیں. آپ قرآن پڑھ رہے ہو اور آپ نے قرآن پڑھ کے رکھ دیا اس کو اور آپ چل پڑے اپنے کام کے لیے, بٹ آپ کا دل قرآن کے ساتھ ہی ابھی تک جڑا ہوا ہے اور وہ ابھی تک وہاں سے ہٹا نہیں ہے. دس از خشوع. اٹ از دا ایکشن آف ہارٹ. Yes, you do business, you do your job, you do exercise, you live an upright and kamal ki life, you buy and sell. But there's an inside caller. Your heart is always making dua to Allah subhanahu wa ta'ala کہ یا رب میں نے تیرے احسانات اور تیرے انعامات کا حق ادا نہیں کیا. ما قدر اللہ حق قدری. تیری جس طرح قدر کرنی چاہیے تھی, جس طرح تیری عبادات کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کر سکے. اور یا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, میرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے, میرے اندر کوئی خیر نہیں ہے سوائے تیرے کہ تو خیر نصیب کر دے. سو یور ہارٹ از ہمبلڈ, گرا ہوا ہوتا ہے, اس کو اپنی حقیقت کا اندازہ ہے, اس کو رب کی بڑائی کا اندازہ ہے. اینڈ دس ہارٹ از دا ہارٹ وچ ہیز خشوع. اور وہ ہیلپ لیس فیل کرتا ہے کہ یا رب تو نے مجھے نہ سنبھالا تو میں نہیں سنبھل پاؤں گا, نہ ہی کوئی نیکی کر پاؤں گا, نہ ہی کسی گناہ سے بچ پاؤں گا, نہ ہی کسی خیر کا مالک ہوں, نہ کسی شر کا مالک ہوں سوائے تیرے یا رب. میرا تو کوئی ہے ہی نہیں تیرے علاوہ, میرا تو کوئی دروازہ نہیں ہے تیرے علاوہ. میں کس کا دروازہ کھٹکھٹا ہوں یا رب؟ میں لات منات عزا اور جن لوگوں نے انسانوں کو مشکل کشا, حاجت روا, بگڑی بنانے والے, دستگیر بنائے ہوئے, یا اللہ میں ان سے بری ہوں. میرے لیے صرف تو ہی دروازہ ہے اور تو نے مجھے اگر نہ سنبھالا تو پھر میں کہاں جاؤں گا یا رب. اس کا ہارٹ, اس کا جو دل ہے نا وہ بالکل ایسے بچ چکا ہوتا ہے, ہیوملٹی میں ہوتا ہے. اور یہ جو چھوٹی سی ایگزامپلس دی ہیں میں نے تھوڑی سی, اگر ہم نے ان کو ایکسپیرینس نہیں کیا تو ہم نے آج تک خشوع ایکسپیرینس نہیں کیا. اینڈ ہماری عبادات صرف آج تک عادات ہی رہیں, ریچولز وچ ہیز نو سول, میننگ لیس. ہم صرف ٹکرے مارتے رہے اور نماز پہ جانے سے پہلے کی کیفیت اور نماز سے واپس آنے کی کیفیت اگر ہماری نہیں بدلی تو ہم بس فرض تو ادا ہو گیا لیکن اللہ سے ملاقات کا شرف نصیب نہیں ہوا. نماز تو وہ ہے کہ جب انسان پڑھ کے نکلے تو اس کو ایسے لگے کہ جیسے میں مالک الملک سے مل کے آ رہا ہوں. Just imagine if you are going to pray, if you are going to meet the president or the prime minister, اس سے پہلے کی فیلنگ اور اس کے بعد کی فیلنگ آپ کی ڈفرینٹ ہوتی ہے کہ I have met the prime minister of Pakistan, but you have met the Lord of the heavens and the earth, but you haven't felt anything, you don't feel privileged. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت تھوڑے عرصے میں جب اسلام آیا تھا صحابہ کو پیار سے سمجھاتے ہوئے کیا دیا تھا, علم یا الذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا تم پر ایسا وقت ابھی آ نہیں گیا, کیا ابھی وہ وقت آ نہیں گیا کہ لوگوں کے دل اللہ کے ذکر سے خشوع میں آ جائیں, ہمبل ہو جائیں.